علامہ صاحب آئیے، اب ذرا آپ کی باری ہے، تھوڑا آپ بھی ذرا رنگ جمائیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رفتوں کو بیان کیجئے. قرآن جو آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے کتنے حسین اوصاف ہیں، ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے اوصاف آپ کی ولادت سے پہلے بھی بیان فرمائے گئے. جس طرح حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت عطا فرمائی گئی، تو اس بشارت میں حضرت اسحاق کی جو خوبی ہے اس کو بیان فرمایا کہ فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے ان کو ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جو علم والے ہیں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام تمام ہی علوم کا منبع اور مرکز ہیں. اللہ رب العالمین کل کائنات کے ان کو ظاہری اور باطنی علوم عطا فرما کر مبعوث فرماتا ہے. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس صفت کو بطور خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. یعنی انتہا درجے کے وہ علم والے ہوں گے. اللہ رب العالمین کل کائنات کی تمام اشیاء کا علم انہیں عطا فرمائے گا. اور اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہاں قطع کلام کی معذرت، یہ بات بہت ریلیونٹ ہے اور یہ ذرا سا میں اس بات کو سمجھنا چاہوں گا آپ تینوں علماء سے اس جملے کو. یہ جو علم عطا کیا، ویسے ظاہر تمام انبیاء علم والے ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے علم کو کیٹیگوریکل بیان کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اولادوں میں بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل ایکچولی بمانی دوسرے یہودی. اور آج آپ دیکھ لیجئے جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی پاور ہے، وہ سب کی سب جو ان کی مٹھی کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ کہ بات اس طرح سے اس کی ریلیونس، اگر میں غلط نہیں ہوں میں اس کو اس طرح سے سمجھ رہا ہوں. جی ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ وہ ان کی اولادوں میں اور ان کا جو ایک امت ہے اس میں وہ چلتا ہے، اور یہ ہم اس قوم میں بھی دیکھتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد، اور پھر حضرت ہر نبی کو اللہ رب العالمین جو علوم عطا فرماتا ہے، کل کائنات کی تمام اشیاء کا علم انہیں عطا فرماتا ہے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دیگر خوبیاں بیان فرمائی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق سورہ صاد میں بھی بیان فرمایا کہ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی انہیں بشارت عطا فرمائی وہ ایسے نبی ہیں جو صالحین میں سے، یعنی وہ انتہا درجے کے تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، خوف خدا اور خشیت الہی رکھنے والے ہیں. اس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہ یاد کریں جب جو ہمارے بندوں کو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ. اولی الایدی والابصار، کہ وہ طاقت والے تھے. ایک خوبی ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ ظاہری طور پر بھی طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو قوت عطا فرمائی، والابصار، اور خوب سمجھ عطا فرمائی. یعنی وہ انتہا درجے کی اللہ رب العالمین نے ان کو ذہانت عطا فرمائی. اور انتہا درجے کا اللہ رب العالمین نے جس طرح علم سے متعلق کلام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا، ذہانت بھی عطا فرمائی، ظاہری طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ باطنی جو اوصاف ان کے بیان فرمائے گئے، فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ایک خاص بات سے، ایک کھری بات سے ان کو چن لیا. اور وہ خاص بات کیا ہے، وہ کھری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آخرت کو یاد کرنے والے. اللہ، یعنی یہ خاص وصف ہے ان کا. بے شک اور انتہا درجے کا وہ خوف رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی یاد کرنے والے. یعنی ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے انتہا درجے کے بلند مقامات ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے اور آخرت کی جو یاد ہے اس سے وہ بے فکر نہیں رہتے. صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت. اور جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ، حضور نے خود فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو. میں باوجود اس کے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یعنی انبیاء کا معاملہ یہ. اور پھر اسی میں جہاں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ بے شک انبیاء کے واقعات میں ہم نے عقل والوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے، میسج رکھا ہے. تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جہاں فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک راز یہ بھی ہے، اور قرآن کا راز اور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کی شخصیات کو سامنے رکھیں کہ اتنے اعلیٰ مراتب کے باوجود، اتنے اعلیٰ اعمال کے باوجود انہوں نے فکر آخرت کو ترک نہیں کیا، خوف خدا، خشیت الہی کو ترک نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک تصور اس کو ترک نہیں کیا، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کی کثرت کرتے. اچھا، ایک اور چیز دیکھیں جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی اس پہ ذرا کلام، اور یہ ظاہر عاشقوں کی بات ہے. ہم تو ہر پہلو میں سرکار علیہ السلام کا جو ہے وہ پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں. بات یہ ہے ہر پہلو میں پہلو مبارک تلاش کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ میں جب پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں یہ بات، جیسے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کی شکل و صورت مماثل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سرکار علیہ السلام کا معاملہ بھی آتا ہے. تو یہ جو تطبیق نظر آتی ہے ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے نا. جی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، اور اسی کو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا.
حضور نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان فرمایا. جی جی. اور یہ بھی غیوب کی اخبار ہیں، خبریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. یعنی اسی سے حضور کا جو علم ہے اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کو ظاہری طور پر بھی نور عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی، اور ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اللہ یعنی اس عمر میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال اور حضرت سارہ کی 90 سال کے قریب عمر مبارک ہے، بشارت ملی تھی، بشارت دی جا رہی ہے. اس عمر میں آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگوں میں انتہائی خوبصورت تھے، حسن و جمال والے تھے. یعنی سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہری حسن و جمال میں بھی مشابہ ہیں اور اخلاق و کردار میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے، اور پھر ان کا حسن کیسا ہوگا؟ ہم حضور کے حسن سے اس کو جان سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں. تو جس طرح حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے آپ کا حسن کیسا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے. تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن کا جو صدقہ حضرت اسحاق کو عطا فرمایا وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال. سبحان اللہ.